امام حسین کی فکر کیا ہے، امام حسین کا طریق کیا ہے؟ طریق امام حسین یہ ہے، ایک طرف اللہ کا دین ہے، ایک طرف ہمشبی پیمبر ہے۔ آپ نے ہمشبی پیمبر علی اکبر جیسے جوان بیٹے کو خاک میں ملا دیا، مگر اللہ کے دین کو خاک میں ملنے نہیں دیا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، ایک طرف پیسہ ہے، ایک طرف اللہ کا دین ہے، ایک طرف پیسہ ہے، ایک طرف اللہ کا دین ہے۔ علی اکبر جیسا بیٹا بھی نہیں، اب علی اکبر جیسا بیٹا کسی کے گھر میں پیدا ہو بھی نہیں سکتا، بلکہ سیدوں کے گھر میں بھی اب علی اکبر جیسا بیٹا پیدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، توجہ فرمائے مسلمانوں، ایک طرف علی اکبر جیسا بیٹا، ایک طرف اللہ کا دین، اللہ کے دین پر اتنے خوبصورت بیٹے کو قربان کر دیا، لیکن ہماری فکر کیا ہے؟ ایک طرف پیسہ ہے، ایک طرف اللہ کا دین ہے۔ ہم پھر غیب سے آواز آتی ہے، بندے کس کو چنتا ہے؟ پیسے کو چنتا ہے یا اللہ کے دین کو چنتا ہے؟ اپنے آپ میں ڈوب کے سوچو، اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہو کر خود فیصلہ کرو، اپنے من میں ڈوب کر باجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ مجھے بتاؤ، جب اللہ کے دین اور پیسے کے درمیان ٹکراؤ ہوتا ہے تو ہم اہمیت کس کو دیتے ہیں؟ اللہ کے دین کو اہمیت دیتے ہیں یا چند سکوں کو اہمیت دیتے ہیں؟ اگر آپ کہیں گے کہ دین کو اہمیت دیتے ہیں تو میں آپ کو سلام کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ آپ سب سے جھوٹ بول سکتے ہو، اپنے ضمیر سے جھوٹ نہیں بول سکتے۔ بتاؤ، آج دین کو کچلتے ہو کہ نہیں پیسے کے لیے؟ اسی پیسے کے لیے جھوٹ بولتے ہو۔ دین کچلا کہ نہیں کچلا؟ اسی پیسے کے لیے سود کے دھندے کرتے ہو۔ دین کچلا کہ نہیں کچلا؟ اسی پیسے کے لیے کسی کا قتل کرتے ہو، اسی پیسے کے لیے چوریاں کرتے ہو، اسی پیسے کے لیے شراب کے دھندے کرتے ہو، اسی پیسے کے لیے مسلم محلے میں نشہ بیچتے ہو۔ بتاؤ، جو قوم پیسے کے لیے اپنا دین کچل دے، اس کا تعلق امام حسین سے ہے یا اس کا تعلق یزید سے؟ کچھ نہ بولو، کچھ سوچو۔ اگر دین پہ قربانی دے رہے، دین پر قربانی دے رہے ہو، دین پہ سب کچھ قربان کر رہے ہو، تو قیامت کے دن امام حسین کے ساتھ اٹھنا نصیب ہوگا۔ اور اگر دین قربان کر رہے ہو، 200-250 روپے کی چپل بیچنے کے لیے مسلمان آج کا اللہ کی جھوٹی قسم کھاتا ہے۔ یہ حالات ہیں۔ اللہ کی جھوٹی قسم کھانے والوں، علامہ ابن حجر مکی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو میری جھوٹی قسم کھاتا ہے میں اس کی 7 نسلوں پر لعنت کرتا ہوں، اس کی 7 پشتوں پہ لعنت کرتا ہوں۔ آپ سے پوچھتا ہوں، کام یزید سے اور نام امام حسین کی غلامی کا؟ حسینیت کا نام کیا رکھا؟ کڑے پہننے کا نام حسینیت، ناڑے پہننے کا نام حسینیت، کلر کے کپڑے پہننے کا نام حسینیت؟ ارے کلر سے حسینیت کا تعلق نہیں ہے، حسینیت کا تعلق تو دل سے ہے۔ بتاؤ، ہم نے کون سی حسینیت کو زندہ کیا؟ کیا آج مسلمان سود کے دھندے نہیں کرتا؟ کس مسلمان کو نہیں پتا ہے کہ سود حرام ہے؟ اگر کوئی کہے کہ مجھے نہیں پتا ہے تو میں اس سے ایک سادی سی بات پوچھتا ہوں، اگر تم کو نہیں پتا ہے کہ سود حرام ہے تو پھر سود کا دھندا چھپ چھپ کے کیوں کرتے ہو؟ جب حرام نہیں سمجھتے تو چھپ چھپ کے کیوں کرتے ہو؟ چھپ چھپ کے کرنا بتا رہا ہے کہ تم بھی اس کو غلط سمجھتے ہو۔ اے میری قوم کے جوانوں، روٹی تو کتوں کو بھی مل جاتی ہے، دانا تو پرندوں کو بھی مل جاتا ہے، اور پیسے اور دولت تو لوگ بندر نچوا کر بھی، بندر کو نچا کر بھی کماتے ہیں اور خود ناچ کر بھی کماتے ہیں۔ ایک بات بتاؤں، آپ کی مسجد کا امام اتنا مالدار نہیں ہے، آپ کے علاقے کا خطیب اتنا مالدار نہیں ہے جتنا ہندوستان کے نچنیے یہ بمبئی میں بیٹھے ہوئے خان صاحب لوگ مالدار ہے، ناچ ناچ کر کے مالدار بنے۔ یہاں تو یہ علماء نے جتنے پیسے کبھی دیکھے نہیں ہوں گے اس سے زیادہ جو ہے وہ کہیں پر رکھ کر کے بھول چکے ہیں، وہ ناچ کر پیسے کماتے ہیں۔ مگر یاد رکھنا، پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، نمرود کے پاس دولت تھی، قارون کے پاس دولت تھی، فرعون کے پاس دولت
تھی لیکن موسیٰ کے پاس اللہ کی رضا تھی، ابراہیم کے پاس اللہ کی رضا تھی، اللہ کے نبیوں کے پاس اللہ کی رضا تھی۔ دیکھو ان کی قبروں کا نشان بھی موجود نہیں ہے، جو دولت مند کہلاتے تھے مگر جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دی، آج بھی ان کے نام زندہ ہیں، ان کے مزارات آج جو ہے وہ آباد ہیں، لوگ ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ بتاؤ یزید کے پاس کتنی دولت تھی، کتنا بڑا حکمراں تھا، لیکن ہے کوئی یزید کا نام لینے والا، ہے کوئی یزید کے نام پہ جلسہ کرنے والا؟ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین کا کسی نے ساتھ نہیں دیا، کسی نے ساتھ نہیں دیا، کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ میں نے کہا ساتھ دینے کی بات نہیں ہے، ساتھ دینے کی بات نہیں ہے، میرے حسین کی غیرت یہ تھی کہ حسین نے کسی کا ساتھ نہیں لیا۔ واللہ اگر حسین ایک آواز لگا دیتے تو کربلا کا میدان سروں سے بھر جاتا۔ حسین کربلا بھرنے نہیں آتے، حسین اپنے خون سے دین کو ہرا بھرا کرنے آتے۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو ایک بات کہتا ہوں، ارے اتنے چھوٹے سے گاؤں میں جب حسین کے نام پر بلایا جاتا ہے تو بیٹھنے کو جگہ نہیں ملتی، حسین کے نام پہ بلایا جائے تو بیٹھنے کو جگہ نہیں ملتی۔ اگر حسین خود بلانا کربلا میں تو عالم کیا ہوتا، عالم کیا ہوتا؟ اسی مجمع کو دیکھ کر کتنا چھوٹا سا دیہات، چھوٹا سا گاؤں، آپ اندازہ کریں، مگر امام حسین کربلا میں کرامت دکھانے نہیں، اللہ کا دین بچانے آئے۔ اور امام حسین نے بتایا کہ دین کی اہمیت کیا ہے۔ آج ہمارے نزدیک دین کی اہمیت کیا ہے؟ آپ کو ایک بات بتاؤں، امام علی مقام علی جدی علیہ السلام کی جب شہادت ہوگی، امام شہید ہو، آپ نے جام شہادت نوش فرما لیا، آپ کا گلا کاٹ دیا گیا، آپ کے جسم کو کچلنے کے لیے 10 گھوڑے مقرر کیے گئے، آپ کے کپڑے بھی اتارے گئے اور 10 گھوڑوں کے پیر سے آپ کے جسم کو کچلا گیا۔ جتنی لاشیں پہلے سے پڑی ہوئی تھی ان ساری لاشوں کو اٹھا کر میدان میں لایا گیا، انہیں کاٹا گیا، سر کو نکالا گیا اور سر کاٹ کے نکال کے لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ اور اسی پہ بس نہیں، استاد زمن علامہ حسن بریلوی یہاں تک لکھتے ہیں کہ بیویوں کے زیور تک چھینے، کان کی بالیاں تک چھینی، حتیٰ کہ ان ظالموں نے بیویوں کے دوپٹے تک چھین لیے۔ صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی لکھتے ہیں، استاد زمن لکھتے ہیں، ہمارے مستند معتبر علماء لکھتے ہیں، بیویوں کے سر سے دوپٹے تک چھینے، جن کے سر کے دوپٹوں کو کبھی کسی اجنبی مرد نے نہیں دیکھا، جن کے گھر میں جبریل اجازت کے بغیر نہ آئے، اللہ اکبر، ان کے دوپٹے تک چھین لیے۔ سیدہ شہزادی سکینہ جس کی عمر شریف صرف 7 سال کی تھی، کتنی؟ صرف 7۔ سیدہ سکینہ کے چہرے پہ تماچے ہوئے، آپ غور فرمائیں، چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہیں، بیویاں بیوہ ہیں، کٹی پٹی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، لاشوں پہ گھوڑے دوڑ چکے ہیں۔ تھوڑا تصور میں لاؤ، یہاں بیٹھنے کی بجائے تصور میں کربلا چلو اور سوچو اور غور کرو، جب اپنے شوہر کی، اپنے بھائیوں کی، اپنے بھتیجوں کی، اپنے بیٹوں کی، اپنے بھانجوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑتے ہوئے اور ان لاشوں کو کچلتے ہوئے ان خواتین نے دیکھا ہوگا تو ان کے دل کتنے چھلنے ہوئے ہوں گے۔ عورتوں کا دل تو اتنا کمزور ہوتا ہے، عورتوں کا دل تو اتنا نازک ہوتا ہے کہ عورت اگر چوہا مرا ہوا دیکھ لے تو دن بھر کھانا کھانے کی ہمت نہیں کرتی، عورتیں چپکلی مری ہوئی دیکھ لیں تو وہ ڈر جاتی ہے۔ محلے میں اگر کسی ایک کا ایکسیڈنٹ ہو جائے نوجوان کا تو پورا محلہ غم میں ڈوب جاتا ہے، کئی دن تک کی عورتیں گھر میں سوگ مناتی ہے، بیٹا کسی
کسی کا ہے، سارا محلہ روتا ہے، سارے محلے کی آنکھ میں آنسو آتے ہیں۔ مسلمانوں سوچو وہ گھڑی کتنی دردناک ہوگی، اس گھڑی کا عالم کیا ہوگا، وہ کیفیت کیا ہوگی جن کے گھر میں اجازت کے بغیر جبریل امین نہیں آتے تھے۔ آج ان کا کوئی گھر ہی نہیں، خیمے بھی جلا دیے گئے، علی اصغر کا خیمہ بھی لوٹ لیا گیا، ان کا جھولا بھی لوٹ لیا گیا، سکینہ کی بالیاں بھی چھین لی گئی، بیویوں کے زیور بھی اتار لیے گئے، دوپٹے تک چھین لیے گئے، اور کٹی پٹی لاشیں ہیں۔ وہ ساری رسول اللہ کی شہزادیاں، رسول اللہ کی بہویں، رسول اللہ کی نواسیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوتیاں آنسو بہا رہی ہیں، رو رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی وقت عصر کا ٹائم شروع ہوتا ہے، اور ٹائم شروع ہونے کے بعد عصر کا ٹائم آگے بڑھتا ہے۔ ایسے میں سیدہ زینب پاک جو سیدہ فاطمہ الزہرا کی شہزادی تھی، وہ فرماتی ہیں اے نبی کے گھر کی بہووں، اے نبی کے گھر کی بیٹیوں، اے نبی کے گھر کی پوتیوں، بہت رو چکی ہو، تم بہت رو چکی ہو، لیکن جتنا رو چکی ہو اس سے زیادہ ابھی رونا باقی ہے، تمہیں بہت زیادہ ابھی رونا ہے، تمہیں بہت زیادہ رونا باقی ہے، جتنا رو چکی ہو اس سے زیادہ رونا باقی ہے۔ لیکن یاد رکھو عصر کا وقت جانے کے قریب ہے، عصر کا وقت چلا نہ جائے، اٹھو پہلے نماز عصر پڑھو، اب بھی تم پر نماز معاف نہیں ہے، نماز عصر ادا کرو، اس لیے کہ نانا جان کا فرمان ہے کہ جس نے جان بوجھ کر عصر کی نماز چھوڑ دی، اللہ اس کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے، اللہ اس کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ مسلمانوں، کربلا کی تاریخ گواہ ہے، ان خواتین نے اسی کٹی پٹی لاشوں کے ماحول میں، اسی سہاگ اجڑتے ہوئے ماحول میں، اسی گودیوں کو سونی ہوتے ہوئے ماحول میں سارے غموں کو بھلا کر کے نماز عصر ادا کی۔ اس وقت بھی انہوں نے نماز ترک نہیں کی۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، 72 لاشیں کٹے پٹے پڑے ہوئے ہیں، 6 مہینے کا ننھا سا بچہ بھی شہید ہو گیا ہے، پھر بھی انہوں نے نماز نہیں چھوڑی۔ اور ہم لوگ عاشورہ کے دن بھی نماز چھوڑتے ہیں، ہم لوگ عاشورہ کی فجر میں بھی سوتے ہوئے پڑے رہتے ہیں، ہم تو شادیوں میں بھی نماز چھوڑتے ہیں۔ انہوں نے شہادت کے ماحول میں بھی نماز کو ترک نہیں کیا، اور ہم شادیوں کے ماحول میں بھی نماز چھوڑ دیں۔ جب نماز کے لیے کہا جاتا ہے، لوگ کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں مولانا میں پاک نہیں ہوں اس لیے نماز نہیں پڑھتا، مولانا مجھے ٹائم نہیں ملتا اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا۔ اب پوچھنا چاہتا ہوں، امام حسین تو سجدے میں سر کٹائیں، امام حسین کے گھر کی خواتین 72 کٹی پٹی لاشوں کے ماحول میں نماز پڑھے اور ہم لوگ نماز چھوڑے، تو بتاؤ یزید کے ساتھ کھڑے ہو یا امام حسین کے ساتھ کھڑے ہو؟ سچ بولنا، غور کرنا، جنتی جوانوں کے سردار کے ساتھ کھڑے ہو یا اس پلید اور لعین یزید کے ساتھ کھڑے ہو، اس جہنم کے کتے کے ساتھ کھڑے ہو؟ مسلمانوں کہاں ہو تم؟ مسلمانوں کہاں ہو تم؟ یاد رکھنا، اگر آج سچے حسینی نہ بنے تو قیامت کے دن یزید کے ساتھ اٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بڑی معذرت کے ساتھ چند گرم شربت اور چند دیگے کھچڑے کی ہمیں حسینیت پر نہیں لا سکتی جب تک کہ ہم کردار کے اعتبار سے دیندار نہ بن جائے، شریعت کے پابند نہ بن جائے۔ مجھے بتاؤ، اللہ اکبر، چہرے سے داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکواتے ہو، یہی حسینیت ہے؟ اللہ اکبر۔ یزید دین پامال کر رہا تھا، حسین پاک تو دین بچانے گئے تھے، اور ہمارے پاس دین کہاں محفوظ ہے؟ آج ہر بندہ نعرہ لگاتا ہے دین بچاؤ، دین بچاؤ، اور اسلام کا پرچم پوری دنیا میں لہرا دیں گے۔ آپ سے کہتا ہوں، دنیا میں پرچم لہرانے کی نہ اپنی اوقات ہے نہ اپنی حیثیت ہے۔ ہر آدمی اپنے گھر کا بادشاہ ہے، ہر آدمی اپنے گھر کا بادشاہ ہے۔ مسلمانوں، تم اپنے گھر کے بادشاہ ہو، اپنے گھر ہی میں دین کا پرچم لہرا دو، پوری دنیا میں دین کا پرچم خود بخود لہر جائے گا۔ اپنے گھر میں دین نافذ
نافذ کرو. صحیح بولنا. ایمان والو اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو, کیا اپنے گھر میں دین محفوظ ہے؟ بتاؤ کیا اپنے گھر میں دین محفوظ ہے؟ ہمارے بچوں کو ہم صبح 5 بجے, صبح 6 بجے اسکول جانے کے لیے تو اٹھاتے ہیں, کیا ہم اپنے بچوں کو فجر کی نماز کے لیے بھی اٹھاتے ہیں؟ مجھے بتاؤ ہمارے گھر میں دین محفوظ ہے؟ ہماری بچیاں آدھی آستین کے کپڑے پہنتی ہے اور کوچنگ میں جاتی ہے اور اسکول میں جاتی ہے, گھٹنے کے اوپر چڈیاں پہن کر ہماری بچیاں اسکولوں میں جاتی ہے, بے پردہ ہماری بچیاں کالجز میں جاتی ہے. بتاؤ اپنے گھر میں دین محفوظ ہے؟ ہمارے گھر میں ہماری بیویاں, ہماری بیٹیاں, ہماری بہنیں, ہم خود جو ہے ایک ساتھ سینا کا سیریل لگا کر کے پوری فیملی کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہمارے گھر میں دین محفوظ ہے؟ ہماری فریجوں کے اندر شراب پڑی ہوئی ہے, ہمارے گھر میں دین محفوظ ہے؟ جو قوم اپنے دین کو اپنے گھر میں محفوظ نہ کر سکے وہ قوم اسلام کا پرچم دنیا پہ کیا لہرائے گی؟ یاد رکھنا, جو اپنے گھر میں دین قائم نہ کر سکے وہ دنیا میں کبھی دین قائم نہیں کر سکتا, وہ دین بچانے کے لیے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا. کھوکھلے نعرے, نقلی میمورنڈم اور احتجاجی دھرنے کبھی دین کا بھلا نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم خود دین پر عمل نہ کریں. ایک بات آپ کو بتاؤں, امام حسین نے دین بچایا, لیکن امام حسین کی پرسنل لائف اٹھا کر کے دیکھو, ان کی زندگی, نجی زندگی پڑھ کے دیکھو, جو دین بچانے نکلا تھا اس کا دین پر عمل کتنا تھا. آج ہم امام حسین کی بات کرتے, حسین وفا کی آخری منزل کا نام ہے, حسین وفا کی آخری منزل کا نام ہے, حسین مجسم عشق کا نام ہے, حسین دین کے تحفظ کا نام ہے, حسین دین کی بقا کا نام ہے, حسین وعدوں کے تحفظ کا نام ہے, حسین رشتوں کی عہد وفا کی تجدید کا نام ہے, حسین سب لٹا کر کے دین بچانے والے کا نام ہے. اللہ اکبر. ہم امام حسین کی بات کرتے ہیں اور ماں باپ کی حق تلفی کرتے ہیں, وہاں تو سب وفا ہی وفا ہے. ماں باپ سے بے وفائی کر کے کوئی حسینی کیسے بن سکتا ہے؟ آپ کہیں گے حسینیت میں ماں باپ کا کیا تعلق؟ سنو کیا تعلق. کسی نے امام حسین سے پوچھا, حسین تم نے کبھی اپنی امی کے ساتھ ایک برتن میں بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا؟ توجہ, غور کرنا, یہ ادب کا تصور ماں کا دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا مفکر سوچ نہیں سکتا جو امام حسین نے کر دکھایا. اگر آپ کی توجہ ہے تو سنیں. امام علی مقام سے پوچھا, حسین تم کہتے ہو کہ ایک برتن میں کبھی تم نے اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھایا, تمہاری امی تو بہت نیک تھی, تمہاری امی تو بہت نیک تھی, نیکوں کے ساتھ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے مغفرت کی بشارت ہے, تمہاری امی تو بہت نیک تھی. جب کوئی کہتا ہے نا تمہاری امی تو بہت نیک تھی امام حسین کو, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھے تھوڑی وضاحت کرنی چاہیے. وضاحت کرنی چاہیے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ رابعہ بصری کی طرح نیک تھی. ہزاروں رابعہ بصری کا تقوی سمٹ آتا ہے تو فاطمۃ الزہرا کے پلوں کا نچوڑ بنتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ یہ نہ سمجھے کہ رابعہ بصری کی طرح نیک تھی, آپ یہ نہ سمجھے کہ نفیسہ مصری کی طرح نیک تھی, آپ یہ نہ سمجھے اللہ اکبر کے کسی خاتون کو آپ لائیں تصور میں کہ اس کی طرح نیک تھی, بلکہ بات آگے بڑھ کے کہہ دوں, حضرت مریم کا تقوی اپنی جگہ ہے, لیکن فاطمۃ الزہرا کے تقوی کی مثال کسی کے پاس نہیں ہے, اس لیے کہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ میری شہزادی فاطمہ نے اپنی عصمت کی ایسی حفاظت کی کہ اللہ نے فاطمہ کے تقوی کی برکت سے اولاد فاطمہ پر جہنم کی آگ کو حرام فرمایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک ماں کا تقوی پوری اولاد کو جنتی بنا دیا. غور تو فرمائیں, ایک ماں کا تقوی پوری اولاد کو. اسی لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان مودودی سے بریلوی فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں کہ جو عند اللہ سادات ہیں, علماء کی توجہ, عند اللہ کی تشریح نہیں کروں گا عوام کے سامنے, یہ صرف علماء کی بات ہے,
جو عند اللہ سادات ہیں وہ کچھ بھی کریں. عند اللہ جو ہے، پہلی بات تو جو عند اللہ ہے وہ کچھ بھی نہیں کرتے کیونکہ وہ عند اللہ ہے. ہاں یہ بات خیال رکھنا. لیکن بہرحال امام احمد رضا تو پھر امام ہے، امام تو پھر امام ہے. وہ کہتے ہیں جو عند اللہ سادات ہیں اللہ نے ان پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے. وہ جہنم میں کبھی جائیں گے ہی نہیں. ان کا ٹھکانہ جنت ہے، ان کا ٹھکانہ جنت ہے. وہ جنتی میں جانے والے عند اللہ جو سادات ہیں. اللہ اکبر. تو سیدہ فاطمہ کتنی نیک کہ جس کی نیکی نے پوری نسل کو جنتی بنا. ان کی پوری نسل، جس کا تقوی پوری نسل کو کفایت کرے اسے سیدہ فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. کتنی نیک تھی، کتنی نیک. آئیے اعلیٰ حضرت کی بات آئی تو آگے عرض کروں. اتنی نیک تھی کسی عورت کی سیرت میں نے کم از کم نہیں پڑھا طالب علم ہونے کی حیثیت سے. اتنی نیک تھی کہ جس کے سر کے دوپٹے کو مرد تو مرد ہے کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا. جس کے سر کے دوپٹے کو بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں، بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں. میری مائیں اور بہنیں کنیز فاطمہ بننے کا دعویٰ کرتی ہیں لیکن وہ مردوں سے کھلے کھلے بات بھی کرتی ہیں. سب ایسی نہیں ہیں لیکن آج عورتیں آزادی چاہتی اور کہتی ہیں کہ کیا ہوتا ہے. ارے کیا ہوتا ہے؟ سیدہ کی زندگی دیکھو میری بہنوں. جس کے سر کے دوپٹے کو مرد تو مرد کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ بلا تحقیق جس نے پوری زندگی کبھی بات نہیں کی وہ مجدد اعظم 14ویں صدی کہہ رہا ہے. کس لب و لہجے میں کہہ رہے ہیں؟ کہتے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. سبحان اس کے سر کے دوپٹے کو چاہتا. ایسی نیک عورت کسی کے گھر میں ہے؟ اگر بات آ گئی ہے تو ایک بات اور عرض کر دوں. لوگ کہتے ہیں ہمیں دیکھو، کچھ لوگ اپنے آپ کو دکھاتے ہیں، ہمیں دیکھو، ہماری عظمت کا اندازہ لگاؤ کہ جب ہم آتے ہیں سیاسی لیڈر کھڑے ہو جاتے ہیں، جب ہم آتے ہیں علماء کھڑے ہو جاتے ہیں، جب ہم آتے ہیں پیر صاحب لوگ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، جب ہم آتے ہیں سید صاحب لوگ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. اندازہ کیا ہمارے آنے پر سب کھڑے ہوتے ہیں. ہم نے کہا بالکل اندازہ کر لیا، لیکن ایک اندازہ آپ بھی کر لیں. جس کے آنے پر سیاسی لیڈر کھڑے ہوں، جس کے آنے پر علماء سادات کھڑے ہوں، جس کے آنے پر پیر فقیر مشائخ کھڑے ہوں، بڑا آدمی ہوگا. لیکن ایک ایسی شخصیت کو میں جانتا ہوں جس کے لیے جبریل کھڑے ہوتے ہیں، جس کے لیے میکائیل کھڑے ہوتے ہیں، جس کے لیے اسرائیل کھڑے ہوتے ہیں، جس کے لیے اسرافیل کھڑے ہوتے ہیں، جس کے لیے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، جس کے لیے آدم، نوح، موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، داؤد، ایوب، ذوالکفل، عزیر سب کھڑے ہوتے ہیں. کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ جس کے لیے میں نے کہا میرا امام کہتا ہے نماز اقصا میں تھا یہی سر، آیا ہو مانی یہ اول آخر ہے، دست بستہ وہ پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. کائنات کا ہر عزت والا، کائنات کا ہر عزت والا، کائنات کا ہر عزت والا جس کے لیے کھڑے ہوتا ہے، جس کے لیے کھڑے ہوتا ہے اس کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں. کائنات کا ہر عزت والا جس کے لیے کھڑے ہوتا ہے اس کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں. اور ان کی شان کیا ہے؟ خدا کے بعد سب سے بزرگ وہی ہے، خدا کے بعد سب سے عزت والے وہی ہے. میرے امام کہتے ہیں سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اچھا ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے میں اونچا ہمارا نبی. جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی، نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ
जिस के लिए सब खड़े होते हैं, कायनात की इज्जत जिस के लिए खड़े हो, वो इज्जत वाला मेरा तुम्हारा रसूल है। लेकिन हमने देखा वो रसूल भी किसी के लिए खड़े होते हैं। वो कौन है? तो आयशा फरमाती है, जब फातिमा आती है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह उनके लिए उठकर खड़े हो। अज़मते फातिमा, अज़मते फातिमा, अज़मते फातिमा, अज़मते फातिमा, पैगामे करबला, पैगामे करबला। और सुनो, सिर्फ खड़े नहीं होते, अम्मा जान आयशा फरमाती है, सिर्फ खड़े नहीं होते, खड़े भी होते हैं, पेशानी चूमते हैं और चूम के कहते हैं, फिदा ए उम्मी व अबी या फातिमा, ए फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। हमको मना कर, वो खोलना जरूरी है। पर्दा मत खोलिए, थोड़ा बेहतर रहेगा। नहीं तो माहौल खराब हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी देर, थोड़ी सी बात हो, थोड़ी सी बात होती है। थोड़ी देर बस, ऊपर बात, बस 5 मिनट दे दे भैया, मैं अपनी बात खत्म कर। थोड़ी सी तवज्जो फरमाए। शॉर्ट के ऊपर से लोग बैठे हैं, जो ऑपरेटर साहब कह रहे हैं हट जाए वहां से। बड़ी शॉर्ट का सेटिंग खराब हो रही है। बड़ी मेहरबानी, कितनी अच्छी बात है। देखो तो तवज्जो तो करो, सिर्फ खड़े नहीं होते बल्कि खड़े होकर क्या फरमाते, पेशानी चूमते और कहते फिदा उम्मी वो अभी या फातिमा, फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। और इतना ही नहीं बल्कि जहां हुजूर बैठे होते, हुजूर अलैहिस्सलाम उनको अपनी जगह पे बिठाते। जहां रसूलुल्लाह, अब कितनी नेक है वो खातून, क्या शान है, क्या अजमत है। तो किसी ने कहा हुसैन तुम्हारी अम्मी बड़ी नेक थी, तुमने कभी एक बर्तन में उनके साथ खाना नहीं खाया। तो इमाम अली मकाम क्या कहते हैं, बल्कि दोनों शहजादों के लिए बयान किया गया, लेकिन बात इमाम हुसैन के तो सुन लें। इमाम हुसैन कहते हैं अम्मी के साथ इसलिए खाने की हिम्मत नहीं होती थी एक बर्तन में कि मैं सोचता था कि अम्मी की नजर किसी लुकमे पे जाए और मुझे इत्तला ना हो, और वो लुकमा इत्तला ना होने की वजह से मैं उठाकर उसको मुंह में डाल लूं तो अम्मी की बेअदबी हो जाएगी। तो अल्लाह को क्या जवाब दूंगा, माँ की नजर जिस लुकमे पे जाए और उस लुकमे पर मुझे इत्तला ना हो और वो मैं उठाकर खा लूं तो माँ की कहीं बेअदबी ना हो जाए, इसलिए मैं अपनी माँ के साथ एक बर्तन में खाने के लिए नहीं बैठता था। अब आप अंदाजा करें, आज अल्लाह अल्लाह इमाम हुसैन का शहदाई अपने आप को मेरा भाई कहलाता है, लेकिन माँ अगर दवा के लिए पैसे मांगे वो कहता है कि कितने पैसे दूं तुम्हें, क्या सब तुम्ही पे लुटा दूं, सब तुम्ही पे खर्च कर दूं, अपने लिए कुछ ना रखूं। अल्लाह अकबर। एक दौर वो था माँ बाप अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं पकती थी, अच्छी अच्छे ग़िज़ाएं घर में आती थी, मिठाइयाँ आती थी, फल फ्रूट घर में आते थे, तो माँ छुपा छुपा कर हमारे लिए रखती थी। और आज हम अपने माँ बाप से दौलत छुपा छुपा के रखते हैं, अपने माँ बाप को नहीं बताते। बताओ जिसके दिल में माँ बाप से वफा नहीं, उसका हुसैनियत से ताल्लुक क्या है? जिसके दिल में भाई के लिए दगा है, उसका हुसैनियत से ताल्लुक क्या है? अगर आप सुनते तो मैं इस उन्वान पर गुफ्तगू करता। करबला मुकम्मल वफा का नाम है, लेकिन आप हजरात ने चूंकि मुझे बहुत अच्छे से सुना और वक्त भी पूरा हो गया और 1 घंटे का टाइम था, असर का वक्त करीब है। इंशाअल्लाह रात में जहां पर जलसा है, आज अगर आप वहां आते हैं तो रात में अगर आपने सुनने का माहौल बनाया तो मेरा उन्वान रात को होगा इंशाअल्लाह, हुसैन वफाओं की इंतहा का नाम है। हुसैन वफाओं की इंतहा का नाम है, हुसैन इश्क की इंतहा का नाम है। अगर आप आए और सुनने का माहौल बनाया, आपने वैसे अच्छे से सुना, लेकिन याद रखिए जब मैं इस्लाही बयान करता हूँ तो कोई चिल्लाए पुकार करे, इधर खड़े हो उधर बैठे हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बयान कर लेता हूँ। लेकिन जब मैं आकाओं की जिंदगी बयान करता हूँ तो मेरा दिल चाहता है कि पूरा मजमा मेरे साथ रहे, इसलिए कि आकाओं की बेअदबी नहीं होना चाहिए। मेरा ईमान है कि जब मैं जिस आका का नाम लेता हूँ वो आका हमारी तरफ मुतवज्जे होते हैं। तो आका मुतवज्जे और गुलाम इधर उधर दिमाग लगाएं, ये आकाओं की बेअदबी है। इसलिए मैं माजरत चाहता हूँ, इस्लाही बयान कराओ कितना